گفتگو روانگی گفتگو میں بولتا رہا کہ جی زیادہ خریداری، اگر ہم بہت زیادہ خریداری بھی کرتے جیسے باہر کے ممالک میں ہوتا ہے تو وہ بھی معیشت کے لیے خراب ہوتی ہے. صحیح. کیونکہ وہ آپ کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے اور پھر مہنگائی مزید بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ کہتے ہیں بیلنسڈ وے میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو رجحان ہے وہ ہمیشہ ملکوں میں برقرار رہنا چاہیے. اسی پہ بات کرتے ہوئے ہم بات کریں گے کہ جناب اسٹیٹ بینک کے ڈالر کی، کہ یہ ڈالر کے اوپر اسٹیٹ بینک کیا کر رہا ہے. کیا ڈالر کی اڑان جو ہے وہ اب نیچے کی طرف آئے گی یا مزید اور اوپر اڑتے جائے گی؟ تو اب آپ دیکھیے کہ اب ہم بات کریں گے کہ 2 ارب ڈالر جو ہے وہ آ رہے ہیں آپ کو سعودی عربیہ سے، 1 ارب ڈالر آ رہے یو اے ای سے، 3 ارب ڈالر یہ ہو گیا اور مزید 1 ارب سے زیادہ ڈالر آئی ایم ایف دے گا. تو تقریباً اب آپ کو جو ہے ان قریب جب 4 ارب ڈالر سے بھی زیادہ آئیں گے تو آپ کو اچانک سے دیکھیں گے کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے ڈالروں کی کمی، قیمتوں میں کمی نظر آئے گی اور روپے کی قدر میں اضافہ. تو یہ بہت سی اچھی خبریں ہیں جو ہمارے پاس جو ہے وہ آنے والی ہے. مگر ساتھ ساتھ اب یہ جسے کہتے ہیں نا اچھی خبر کے ساتھ ساتھ مشکلات آتی ہیں. اب مشکلات کیا آتی ہیں کہ جناب ہمارے سیاسی لوگ سیاسی اکھاڑے میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور وہ یہ بھول چکے ہیں کہ عوام کے لیے کیا کرنا ہے. اب اور خاص طور پہ اگر ہم اپوزیشن کی بات کریں تو اپوزیشن کو آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے میں نہ مانوں اور جو اس کی بات نہ مانی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ مظلوم ہے، باقی سب جو ہے پتہ نہیں کیا ہے. تو اب یہ سلسلہ جو کھیل ہے، جو عمران خان صاحب کا جو یہ کھیل ہے، آگے آنے والے دنوں میں کیا نتائج دے گا یہ ہمیں نہیں پتا. کیونکہ یہ اپنی پروپیگنڈا جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ سے سن 2014 کی اگر ہم بات کریں دھرنے کی، جب 2016 کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور جب آٹا اور روٹی کی اگر ہم بات کریں خاص طور پہ 5 روپے کی روٹی تھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں سن 2017 میں، آپ کا جو ہے جی ڈی پی بھی بہترین طریقے سے چل رہا تھا اور ڈالر تھا 110 روپیہ. اس ٹائم پہ عمران خان صاحب نے کہا تھا سونامی مارچ میں کراؤں گا اور میں یہ جو ہے پاکستان کو ایک نئی تبدیلی کی طرف لائیں گے. آپ کو یاد ہوگا پھر سونامی کہتے ہیں تباہی کا نام تھی اس لیے انہوں نے بدل کے اسے کر دیا تھا آزادی مارچ، پھر تبدیلی مارچ، اور یہ مارچ کرتے کرتے وہ پرائم منسٹر کی کرسی تک آ گئے تھے. مگر یہ دیکھا گیا کہ جناب 110 روپے کا ڈالر کو وہ لے کے گئے 180 روپے پہ اور 5 روپے کی تندور کی روٹی کو لے کے گئے 15 روپے پہ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ عوام پریشان ہو رہی تھی یہ جائے گا کہاں، چلے کوئی نیا شخص آئے، مگر افسوس کے ساتھ جو نئے شخص آئے انہوں نے بھی یہی کیا جناب 15 سے 25 روپے، جو کہ شہباز شریف کے جتنی بھی الائنسز تھے وہ بھی اس مہنگائی کو قابو نہیں کر سکے اور مہنگائی جو ہے بے تحاشا اوپر چلے گی اور وہ جناب 5 روپے کی روٹی 25 روپے پہ چلے گئی. اور اسی طرح مہنگائی کا جو دور ہے وہ آج تک جاری ہے. مگر یہ دور انشاءاللہ ان قریب ختم ہونے والا ہے. مگر اس دور کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم سیاسی لوگوں کی گفتگو پہ ان کی جو باتیں ہیں، ان کی جو گفتگو بھی ہے، ان کے اوپر ہمیں کیا اثر کرنا چاہیے اور ہمیں کیا کیا کام کرنا چاہیے. دیکھیں عام طور پہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ سیاسی لوگ ہمیشہ سے ایک دوسرے پہ الزامات ٹھہراتے تھے، مگر اس دفعہ بہت ہی غلط کام اور غلط بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جناب اس دفعہ اپوزیشن جو ہے صرف سیاستدانوں کو نہیں بلکہ اداروں کو گندا کہہ رہی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سیاستدان بھول گئے، یہ وہ سیاستدان خاص طور پہ جنہوں نے پچھلے 4 سالوں میں ہمارے اداروں کو مضبوط بنانے کی جگہ ان کے اوپر مختلف الزامات دے کے عوام کے دل و دماغ کو غلط راستے پہ لے جانے کی کوشش کی. مگر انجام تو وہی ہوتا ہے جو سچ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم بات کریں، ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں، بلکہ ہم اپنی 1947 سے لے کے ابھی تک اگر ہم بات کریں
جتنی پاک فوج نے اور مختلف اداروں نے قربانیاں دی ہیں جی میرے خیال سے آج تک کسی نے نہیں دی ہوگی.